السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اور صرف اللہ تھا۔ پھر اللہ نے پانی کو بنایا، پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا جہاں اللہ کی کرسی ہے، جہاں اللہ تعالی موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قلم کو بنایا اور کہا لکھو قلم۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو۔ تو اللہ کے حکم سے قلم نے ہر چیز لکھ دی۔ پھر اللہ نے لوح محفوظ بنایا جو اللہ کا ایک طرح کا آفس ہے جہاں ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی موجود ہے۔ قیامت تک کیا ہوگا، کتنے لوگ کب پیدا ہوں گے، کیا کریں گے، دنیا کا ایک ایک حال، ہر چیز لکھی ہوئی ہے اللہ کے علم میں۔ اس کے بعد اللہ نے 50,000 سال بعد آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتوں کو بنایا، جنوں کو بنایا۔ اس کے بعد 6 دنوں میں پوری دنیا بنائی۔ یہ 6 دن ہماری دنیا، ہمارے دنوں کی طرح نہیں تھے، یہ اللہ کے دن تھے۔ ہفتے کو مٹی بنائی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکلیف، بیماریاں، مصیبت، بدھ کو روشنی یعنی نور، جمعرات کو جانوروں کو زمین میں پھیلایا، جمعے کو عصر سے مغرب کے بیچ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو بنانے سے 2000 سال پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھیج چکے تھے، مگر انہوں نے وہاں بہت فساد کیا، ایک دوسرے کا خون بہایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا، تو جن جزیرے پر دور سنسان علاقوں پر چلے گئے۔ جنوں میں ہی ایک عزازیل بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار بندہ تھا، تو فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا، یعنی سخت مایوس، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اب اللہ نے انسان کو بنانے کے بارے میں سوچا تو فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ یعنی وہ جن کی ایک نسل کے بعد دوسری نسلیں آئیں۔ اللہ نے جنوں اور انسان کو صرف اپنی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اللہ کا امتحان دیں، عبادت کریں۔ فرشتے جنوں کا حال دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں انسان کو، جبکہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی زمین میں جا کر فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں بنا رہا ہے یہ اللہ کو پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو پوری دنیا سے فرشتے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آئے، تھوڑی کالی، تھوڑی لال، تھوڑی بھوری، اس لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہے۔ سوکھی مٹی کو تراب کہا جاتا ہے۔ اسے بھگویا گیا تو وہ ٹین بن گئی، پھر اس میں سے لیس اٹھنا شروع ہو گئی۔ ایسی مٹی کو سلسال کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا بت بنایا اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی روایت میں 40 سال آتا ہے، اللہ عالم۔ وہ مٹی سوکھی تو کالی ہو گئی، اس میں سے بدبو آنے لگی۔ ایسی مٹی کو مسنون کہا جاتا ہے۔
پھر وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی جس کو تھوکنے سے آواز آتی ہے، ایسی مٹی کو فخار کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جب جب انسان کی تخلیق کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، تو یہ الگ الگ مٹی کے نام آتے ہیں کہ ایسی مٹی سے بنایا، دیکھو تم کیا چیز تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ 60 فٹ لمبے تھے۔ جب ان کا بت بنا کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تو ابلیس ان کے آس پاس چکر لگاتا، انہیں ٹھوکر مارتا اور سوچتا کہ انہیں ضرور کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ کہتا اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو یقیناً میں اسے مصیبت میں ڈال دوں گا، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ فرشتوں نے سوچا یہ جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے یہ علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہم سے زیادہ عزت والی۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں گا تم سب سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ جو تخلیق ہے اس کا رتبہ فرشتوں جنوں سے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو دنیا کا پورا علم دے دیا، ہر چیز کا نام سکھا دیا، جیسے یہ درخت ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ ستارہ ہے، یہ پرندہ ہے، اور ان کی خصوصیات اور ان کا استعمال بھی سکھا دیا، تمام علم دے دیا۔ جیسے ہی ان نے روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ جب روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمک ربک، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے، چاروں طرف دیکھنے لگے۔ جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ جب روح پیروں میں پہنچی تو چلنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انسان جلد باز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں نکل آئیں۔ اللہ نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا۔ اسے وعدہ الاست کہا جاتا ہے۔ ابھی عالم ارواح میں سب کی روحیں موجود ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں سے السلام علیکم یعنی سلامتی ہو آپ سب پر کہا۔ اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کی اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں علم نہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا۔ پھر انہی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب کے نام بتا دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا۔ وہ جنت میں رہنے لگے۔ ادھر ابلیس، جب اللہ نے سب کو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا۔ اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، بہت عبادت گزار تھا، اس لیے بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل تھا۔ اسی بات کا اس سے بہت غرور ہو گیا تھا، خود کو بڑی چیز سمجھنے لگا تھا، اور اسی غرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اتر جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس کہنے لگا، اے اللہ، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجیے کہ میں زندہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ جب مہلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اگر اللہ مجھے سجدے کا حکم نہیں دیتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ الٹا اللہ کو بلیم کرنے لگا، کہنے لگا، میں قسم کھاتا ہوں میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے آؤں گا، انہیں بہکاؤں گا۔ آپ ان کی اکثریت کو یعنی میجورٹی کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ میں انسانوں کے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، تو نکل جا یہاں سے، آدم کی اولاد میں سے جو تیرے کہا مانیں گے اور تیرے ساتھ چلیں گے، میں تجھے اور ان کو سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جو گمراہ ہوں گے تیری پیروی کریں گے، یعنی تیرے قدموں پر چلیں گے، ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اب اللہ نے اسے اور طاقت دیتے ہوئے کہا، تو جا، ان کو اگر اپنی آواز کے ذریعے بہکا سکتا ہے تو بہکا لے، میوزک ان پر اپنے سوار پیادے چڑھا لے، یعنی ہر طرح کی فوج لے آ، خود سوار پیدل فوج لے آ، اپنا ہر دو استعمال کر لے، ان کے معلوم دولت اور اولاد میں شرکت کر لے، تیرے راستے میں یہ پیسہ خرچ کریں، اپنی اولاد تیرے راستے پر لگائیں، ان کے برے اعمال انہیں بنا سنور کر دکھا، غلط خواہشات ان کے اندر ڈال دے، دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے، تیرے سارے وعدے فریب ہوں گے۔ اتنی طاقت دے کر اسے نکال دیا۔ اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ سرگوشی کر سکتا تھا۔ اسے آدم علیہ السلام پر بہت غصہ آیا کہ ان کی وجہ سے یہ سب ہوا، تو میں اب ان کو بھی جنت میں نہیں رہنے دوں گا، انہیں ذلیل کروں گا، کیونکہ ابھی ان کی اولاد تو تھی نہیں، وہی تھے۔ ادھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین جنت کے لباس پہنایا، جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کھاتے، لیکن وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی الٹی پسلی یعنی رب سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ جب سو کر اٹھے تو انہیں دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے
تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھا لو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس تم اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ابلیس کو چین نہیں تھا، اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ اس پیڑ کا پھل کھا لو جس کے لیے اللہ نے انہیں منع کیا تھا۔ کہا کہ تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤ گے فرشتوں کی طرح۔ ایک دن دونوں اس کے وسوسے میں آ گئے اور وہ پھل توڑ کر کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے۔ وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، جنت کے پیڑوں کے پتے خود پر چپکانے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کیا نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ اب اللہ نے انہیں جنت سے اتر جانے کا حکم دیا اور کہا، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، انسان اور شیطان۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا اور فائدے اٹھانے ہوں گے، وہیں زندگی بسر کرو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ جب تم کو میری ہدایت پہنچے تو جو اس کو مانے گا اس کو قیامت کے دن نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا جہنم کا۔ لیکن جو نہیں مانے گا، ہدایت کو جھٹلائے گا، وہ سب آگ میں جائیں گے اور اسی میں رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا۔ اللہ عالم، اس کی الگ الگ روایت ملتی ہے۔ وہ بہت شرمندہ تھی، اپنی غلطی پر توبہ کی تو اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ نے انہیں معاف کیا اور عرفات کے میدان میں وہ ملے۔ یہ روایت بھی شور نہیں، اللہ عالم۔ پھر دنیا شروع ہوئی۔ وہ کلمات تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حوا علیہ السلام نے 20 ولادت میں 40 بچوں کو پیدا کیا، انہی سے دنیا آگے بڑھی۔ ہر بار جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کھیتی کرتے اور جانوروں کو پالتے۔ اسی پر اللہ نے قرآن میں کہا، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑوا بہن سے شادی کرے گا۔ آدم علیہ السلام نے منع کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل اپنی نیچر میں بھی بہت سخت تھا، وہ کھیتی کرتا تھا۔ ادھر حابیل بہت نرم تھا، وہ بکریاں سنبھالتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے وہ صحیح ہوگا۔
اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی پیش کی جاتی تو ایک آگ آتی جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ حابیل نے سب سے اچھا جانور قربانی کے لیے دیا اور قابیل نے سب سے ردی فصل کا حصہ قربانی کے لیے دیا۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ اس پر قابیل بہت غصہ ہوا۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس پر قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا اور وہ مر گیا۔ اب قابیل کو سمجھ نہیں آیا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کوئی مرا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، انہوں نے بھی ایسے ہی لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر پہلے نے گڈھا کھودا اور اسے دفنا دیا۔ اس سے قابیل نے بھی ایسا ہی کیا اور جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر آدم علیہ السلام سے بہت دور چلا گیا اور بس گیا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابیل سے ملتے گئے۔ آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے شیش علیہ السلام کو ان کے بعد نبی بنایا جو ان کے ہی بیٹے تھے۔ آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام کو سارا علم سکھایا۔ اللہ نے 104 صحیفے اتارے، اس میں سے 50 شیش علیہ السلام کو دیے۔ جب آدم علیہ السلام 960 سال کے ہو گئے تو بچوں سے کہا مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے۔ پھل ڈھونڈنے کے لیے راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، ان کی موت کا وقت قریب ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے، ورنہ ان کی عمر 1000 سال تھی۔ فرشتوں نے روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنایا۔ ان کی موت کے 1 سال بعد ہی حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اسی طرح کی اور بھی مزیدار ویڈیوز میں آگے آپ کے لیے لاؤں گا انشاءاللہ۔